السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عصمت جامی آفیشیل۔ یہ ہمارا خصوصی ولاگ دن کی روشنی میں، کیونکہ اہم ترین خبر سامنے آ چکی ہے، بریکنگ نیوز ہے۔ اگر میں کہوں کہ سال کی سب سے بڑی خبر ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کہوں کہ پچھلے 2 سالوں کی سب سے بڑی خبر ہے پاکستانی سیاست سے جڑی، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ آج بیٹھتا ہے اور وہ فیصلہ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ میں قید ہیں، جن کی ابھی رپورٹ جمع ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کی تصدیق شدہ رپورٹ، اس کی روشنی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کی توقع شاید پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بھی نہیں تھی۔ کیا فیصلہ دیا؟ کہ عمران خان صاحب کو اگلے 2 روز میں شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، ایک، ان کے علاج معالجے کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے، 2، اور ان کی جو ہمشیرہ ہیں ڈاکٹر عظما، وہ چونکہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی معالج ہیں، یہ دونوں ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، 3۔ نمبر 4، اس بیچ میں اہل خانہ فیملی کے لوگ ہفتے میں 1 بار مل سکتے ہیں۔ نمبر 5، اس بیچ پاکستان تحریک انصاف اس مدعے پر کوئی سیاست نہیں کرے گی، نہ وہاں پریس کانفرنس ہوگی، نہ میڈیا ٹاکس ہوں گی سیاسی موضوعات کے اوپر، اور نہ ہڑبونگ مچے گا۔ اور نمبر 6، پاکستان تحریک انصاف، اس کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، on the behalf of the family of the عمران خان صاحب اور سسٹرز، on the behalf of the پاکستان تحریک انصاف، یہ انڈرٹیکنگ عدالت کو دے چکے ہیں کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی۔ یہ ہے اہم ترین ڈیولپمنٹ۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وکلاء کو یہ امید تھی کہ آج جیسے شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ اتنا بڑا فیصلہ سنا دے گا؟ No one was expecting this much۔ تو یہ سب اچانک کیسے ہوا؟ اتنی بڑی جو تبدیلی ہے، اتنا بڑا جو فیصلہ ہے، یہ کاہے کو؟ یہ مان لیا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں تھی، 8 ماہ ہو چکے تھے، بار بار ہم کہہ رہے تھے ہونی چاہیے، غلط بات ہے۔ پھر ان تجزیہ نگاروں کا کیا کرنا ہے جو کہہ رہے تھے کہ فیصلہ سازوں نے ابھی کسی قسم کی نرمی کا فیصلہ نہیں کیا، خان صاحب تک شاید ان کی بہن تو ملاقات کر سکیں، لیکن انہیں کسی اسپتال منتقل کرنا یا ان کے بارے میں کوئی نرمی، یہ ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہ تجزیہ نگار جو اہم شخصیات سے مل کے آتے تھے، جو اسٹیبلشمنٹ کی خود ساختہ ترجمانی اور سم ہاؤ جینون ترجمانی بھی کرتے تھے، ان کا تجزیہ کہاں گیا جو میں نے صبح کے ویلاگ میں بھی پیش کیا، کل بھی اور پرسوں بھی۔ میں اسی لیے کوشش کرتا ہوں ایک عام صحافی کے طور پر کہ جو بڑے بڑے تجزیہ نگار ہیں، ان کا نام لے کے ان کے تجزیہ آپ کی خدمت پیش کیے جائیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں پھر ہمیں بھی آسانی ہو کہ کس حد تک درست فرمایا ہے۔ اور پی ٹی آئی واقعی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، تو یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی؟ تیسری بات سن لیں، آپ کو یاد ہے یہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اگر حکومتی وفد جا کے ملا تھا اچکزئی صاحب سے اور علامہ راجہ ناصر عباس سے، تو آج کی تاریخ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ملنا تھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ ملاقات پوسٹ پون ہو گئی ہے۔ ہاں، اب میں آتا ہوں اصل نقطے کی طرف۔ گزارش یہ ہے کہ کسی کی بھی صحت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ صحت بنیادی علاج حق ہے، اور اگر تشویشناک صورتحال ہے تو علاج معالجے کی سہولیات ملنی چاہیے۔ ماضی میں تو ہمارے رہنماؤں کو بیرون ملک تک بھیجا گیا کہ علاج کروا کے آئیں، لوگ اسے ڈیل کہتے تھے، کوئی ڈھیل کہتے تھے۔ میں ہمیشہ اس سے اعتراض کرتا ہوں کہ صحت کا معاملہ ہے، وہ جانے، ان کا خدا جانے، ان کی جماعت جانے۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی ڈیولپمنٹ کو اس وقت ایز آف ناؤ میرے ملک میں ہونے والی کسی بھی سیاسی پیش رفت کو آپ اس بیان سے ہٹ کے نہ پڑھیے گا جو پچھلے 3 دنوں سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو محسن نقوی صاحب نے دیا کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، نئے صوبے، نئے یونٹس لازم ہوا چاہتے ہیں، جو ترجمان پاک فوج کی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ری سیٹ از ریکوائرڈ، سسٹم میں ری سیٹ درکار ہے۔ جو مباحثے ہو رہے ہیں، جو پینل ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس سے کہانی پیچھے نہیں ہٹنی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک عاجزانہ رائے دیتے ہوئے کہ سرکار، میرے ملک کا سیاسی چلن بڑا دلچسپ، بڑا وکھرا اور سم ٹائم انتہائی پریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، انتہائی بھونڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا اسکرپٹ ہوتا ہے کہ وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو کسی بھی ڈیولپمنٹ کو آپ نے حالیہ سیاسی منظرنامے سے جوڑ کر پڑھنا ہے، پرکھنا ہے، جانچنا ہے، تو صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کی حب میں یا ان کی خیر خواہی میں ان کے لیے
ریلیف دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے یہ ریلیف کسی اور جگہ دباؤ بڑھانے کے لیے دیا گیا ہو, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ریلیف کا مطلب یہ ہو کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ معاملہ فہمی ہو جائے. اگر معاملہ فہمی کرنی تھی تو اتنا بڑا یدھ اور کشٹ کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس لیے جذباتی ہوئے بغیر ٹھہر کے, دھیرج رہ کے گلا صاف کریں اور آرام سے سکون سے صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں. یہ آج میں یہ ضرور سوچ رہا ہوں کہ جو آج یہ حکومتی حامی بالخصوص چتونگڑے ہیں, بالک ہیں, یہ ان کا کیا حال ہوگا, تڑف رہے ہوں گے. اسی لیے اپنی سیاسی ترجمانی میں, اپنی سیاسی پسند ناپسند میں سوشل میڈیا پر تبصرے کرتے ہوئے ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. بہرحال آج یہ ہوا تھا کہ میں اب ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ یہ خان صاحب کا جو معاملہ, جب وہاں پہ 3 رکنی بینچ تھا, جسٹس شاہد وحید صاحب تھے, جسٹس نعیم اختر افغان تھے اور جسٹس اشتیاق ابراہیم. یہ بات آپ نے دھیان سے سنی ہے. یہاں جسٹس شاہد وحید نے سماعت کے دوران ایک اور اہم مدعا اٹھایا جو اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں ان کے سامنے, کہ آپ عمران خان صاحب کا میڈیکل ریکارڈ دینے میں آپ کو کیا مسئلہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی عدالت کے سامنے عمران خان صاحب کا میڈیکل ریکارڈ آیا تو وہ خفیہ نہیں رہے گا, پبلک کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے بہنوں سے ملاقات کے حوالے سے بات کی کہ بہنوں سے ملاقات میں مسئلہ کیا, یہ بنیادی حق ہے, کوئی احسان نہیں ہے. اور وہاں پھر میری جو انڈرسٹینڈنگ بنی کہ عدالت جب وقفہ کر کے واپس آئی تو بھنڈاری صاحب وکیل تھے, خاص اب ان کے سلمان اکرم راجہ اور ان کی بہنوں کے, اور وہاں پہ حکومتی ظاہری بات ہے جو نمائندگان ہیں وہ بھی موجود تھے. ایز سچ مخالفت نہیں کی گئی, ایز سچ انہیں منتقل کرنے کی. گو کہ اے آر وائی پہ خبر آئی کہ اسپتال منتقل کرنے کی مخالفت کی ہے. میرا خیال ہے وہ فلر تھا, یہ معمول کی نشریات ہوتی ہے, ایز سچ نہیں کوئی مخالفت. جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم موجود تھے. یہاں جو بھنڈاری صاحب ہیں وکیل پی ٹی آئی کے, یہ ان کی بھی شاید استدعا نہیں تھی کہ ان کو فوری اسپتال منتقل کیا جائے. یاد ہے نا آپ کو 10 اگست کو وہ جو سپرنٹنڈنٹ جیل نے ایک رپورٹ جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں کل پرسوں, اس میں 10 اگست کو ڈاکٹرز کے ایک بورڈ نے جا کے وزٹ کیا, بلڈ پریشر میں مسئلے کی تشخیص کی گئی, فلکچویشن آتی ہے, پیلپیٹیشن ہوتی ہے, بلڈ پریشر کی ادویات ڈالی گئیں, فیملی سے زیادہ ملاقاتوں کی ریکمنڈیشن دی گئیں, اہل خانہ سے ملاقات کی ریکمنڈیشن دی گئیں, ٹی وی نیوز پیپر اور اخبار تک رسائی کی ریکمنڈیشن دی گئیں. اس بنیاد پہ یہ چونکہ کیس ہے سلمان اکرم راجہ اور ان کی بہنوں کا, ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کا خان صاحب سے ملاقات اور رسائی کا کیس ہے. یہ بنیادی طور پر اس میں کہیں بھی یہ استدعا نہیں تھی کہ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا, ابھی تک جو میری معلومات ہے. پٹیشن تفصیل سے پڑھنی پڑے گی. لیکن جب وقفے کے بعد 1.5-2 گھنٹے بعد بھنڈاری صاحب آئے, اپنا عدالت لگی تو پوچھا کہ ہاں جی بتائیں کس اسپتال منتقل کرنا ہے. تو اس کی توقع شاید پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی نہیں تھی, کیونکہ وہ تو کنٹیسٹ کرنے گئے ہوئے تھے کہ خان صاحب کس حالت میں ہیں, ان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گل کھلائے ہوئے تھے اس سلسلے میں, تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اڑا کے رکھ دیا اگر میں کہوں آج کے 3 رکنی بینچ کے اس سماعت نے. تو کس اسپتال منتقل کرنا ہے, تو وہاں سے کہانی شروع ہوئی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی. اچھا, یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کیا ہے؟ آپ نے اسلام آباد میں میرے خیال H84 کا علاقہ بنتا ہے, پطرس بخاری روڈ, وہاں پہ ہے. اب اس میں 2 اسپتال تھے جو خان صاحب کی آنکھوں کی جب بیماری سامنے آئی تھی تو وہ منظر عام پر آئے. ایک ہے الشفا آئی جو آنکھوں کا اسپتال ہے پنڈی کے قریب, ایک ہے یہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. یہ دیگر بیماریوں کا بھی یہاں علاج ہوتا ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہے. تب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, ان کی بہنوں کی یہ مانگ تھی کہ خان صاحب کو آنکھ کے علاج کے لیے الشفا آئی کی بجائے شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے کہ یہاں پہ دیگر ایکسپرٹس اور دیگر شعبہ جات موجود ہیں تو ان کا علاج بہتر ہو سکے گا. تو وہ جو بات آنکھوں کے مرض کے دوران مانگ کی صورت میں کی گئی, وہ عدالت نے آج خود مان لی ہے کہ وہاں بھیجیں, حالانکہ اس کا کہا بھی نہیں گیا ہوا ہے. سچ دس از امپورٹنٹ اینڈ ہیوج, یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد عدالت نے تمام اداروں کو حکم دیا کہ خان کی صحت مقدم ہے, 2 دنوں میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے. اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی کارکن ضبط اور پرامن رہیں, اسلام آباد بالکل نہ آئیں, اسپتال کے قریب لاگے مت پھٹکیں. اور یہ علیمہ بی بی نے بھی اعتراف کیا, یہ انہوں نے بھی انڈرٹیکنگ دی. اب میں ذرا علیمہ بی بی اور بیرسٹر گوہر اور دیگر کا بھی احاطہ کرنا چاہ رہا ہوں.
سیاست میں شاید یہ جذباتی ہو جاتے ہیں. برسٹر گوہر تو خیر بہت ہی شریف انسان ہے, پھنسے ہوئے انسان ہے. علیمہ بی بی بڑی مقبول ہیں, ظاہری بات ہے خان کی بہن ہے, ان کے عدم موجودگی میں ان کے ورکر ان کی جانب دیکھتے ہیں. لیکن علیمہ بی بی کا طرز سیاست انتہائی زیادہ سوالیہ نشان اس کے اوپر اٹھتے ہیں. کیا علیمہ بی بی اپنی کور کمیٹیوں میں, اپنے واٹس ایپ گروپوں میں اور پبلکلی یہ نہیں کہہ چکی کہ خان صاحب کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ غلط خبر ہے, جھوٹی خبر ہے؟ کیا نہیں کہہ چکی؟ اگر کہہ چکی ہیں تو آج پھر کس بات کی تصدیق ہو رہی ہے؟ کل جو میڈیکل رپورٹس پیش ہوئی تھی اس میں کس بات کی تصدیق ہو رہی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ عدالت علیمہ خان کو یا پارٹی علیمہ خان کو اندر بھیجنے کی بجائے عظمیٰ بی بی کو اندر بھیجنے پہ ویلنگ ہوئی ہے؟ ان کا نام کیوں مسترد کیا گیا یا ان کو کیوں نہ کنسیڈر کیا گیا؟ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. جذباتی ہوئے بغیر اس پہ غور کیجیے گا. یہ جذباتی ہونے کا معاملہ نہیں ہے. آج وہی علیمہ بی بی ٹھیک ہے بہن ہے, قدر ظاہری بات انہوں تسلی ہوئی کہ بھائی کے علاج کے لیے راہ کھلی ہے. آج وہی اطمینان سے چند جملے بول کے سائیڈ پہ نکرے نکرے ہو کے لاگے لاگے سے نکل گئیں. عظمیٰ بی بی کی درخواست تھی, عظمیٰ بی بی ملنا چاہتی تھیں, عظمیٰ بی بی کو عدالت نے اجازت دی ہے. علیمہ بی بی کیوں نہیں ہے اس میں؟ یہ خود وہ غور فرمائے اور پی ٹی آئی والے غور فرمائے. برکیف یہ پی ٹی آئی نے اب جو 3 چیزیں اور میں بتا دوں آپ کو. پی ٹی آئی ایک تو اس پہ سیاست نہیں کرے گی. نمبر 2, عمران خان اسپتال رہیں گے 16 ستمبر جب اگلی سماعت ہے اس کیس کی. نمبر 3, اس کے اخراجات وہ فیملی برداشت کرے گی. چلیں اللہ نے دیا ہے, برداشت بھی کر لیں گے. تو فیملی اس کی اخراجات برداشت کرے گی. 10 اگست کو یہ معائنہ ہوا تھا. خواجہ سعد رفیق کا ایک بڑا دلچسپ تبصرہ سامنے آیا, وہ سنتے جائیں. خوف ہوائے دشت کی دہشت عجیب تھی. خوف ہوائے دہشت کی معاف کیجیے گا خوف ہوائے دشت کی دہشت عجیب تھی. جنگل کے شیر دیکھے گئے کانپتے ہوئے. دکھ یہ نہیں کہ شب کی سیاہی میں مر گیا, مارا گیا ہوں شب میں دیے بانٹتے ہوئے. پتہ نہیں کنوں کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب, اپنی لیڈرشپ نے یہ شعر بھیجو تاکہ وہ پڑھن تے سمجھن. اسی لیے کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں طویل, لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. میرے عزیز ہم وطنوں, تمام تر سیاسی ڈیولپمنٹس کو, عدالتی فیصلوں کو جذباتی لینس سے مت پڑھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.